بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ملک نصیر احمد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ میں نے اپنے چند دوستوں کے درمیان بیٹھ کے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آج کل کے دور میں الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے بچے وہ والدین کی باتوں کو زیادہ اگنور کرنا شروع ہو چکے ہیں، چونکہ دور اس قسم کا آ گیا ہے کہ آن لائن پڑھائیاں الاؤ کر دی گئی ہیں والدین اور ٹیچرز کی طرف سے، اور وہ جو پس پردہ ہم اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہوئے گھبراتے تھے کہ یہ گندگی کی طرف نہ چلے جائیں، اب حالت یہ ہے کہ والدین اچھے سے اچھا موبائل خرید کے بچوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ ان فیسیلیٹیز سے اپنی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں۔ اب یہ بچوں پہ بات جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا اعتماد اور اپنی اخلاقیات کو کس طرح رکھ سکتے ہیں سنبھال کے۔ میں چھوٹی سی بات آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ بتاتے رہنا چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ والدین کم جانتے ہیں موبائل کا استعمال، آج کل کی نسل اور بچے وہ زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو بھی بعض دفعہ وہ گولیاں دے دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، اور ہلکا ہلکا جھوٹ کا سہارا لے کے ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ بھی چل رہی ہے کہ جو بہت سارے والدین کے موبائل ہینگ ہو جاتے ہیں تو وہ بچے یا بچی کو بلا کے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے، کچھ ایپ اس میں لوڈ کرنی ہے تو بچے گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو آنے والی نسل کو ہمیں سنبھالنا بھی ہے۔ تو بلی نے شیر کو سب کچھ سکھایا، درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ یہ چیز بھی آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی۔ کیونکہ ہمیں جب کچھ آئے گا ہی نہیں، ہم سے زیادہ ہمارے بچے جانتے ہیں، تو ہم اسے درخت پہ چڑھنے کے لیے ایگزامپل ہی کیوں دیں۔ میرا یہ ایگزامپل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کریں اور بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ اگر وہ میل ہے تو بچے کو مسجد کا بھی راستہ دکھائیں، صبح قرآن کی قرأت کا بھی درس دیں، بچے کو اونچا بولنے، بدتمیزی سے بولنے، ان چیزوں سے بھی اس کو پرہیز کروائیں، اور ہر ٹاپک پہ بچے کی تربیت کو اپنا فرض سمجھیں۔ رہی بات بچیوں کی، بیٹیوں کی، وہ اکثر اپنی باتیں ماں سے شیئر کرتی ہیں، اور جب بیٹیاں ماں کی دوست بن جاتی ہیں تو بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ماں اور بیٹی میں بات ہوتی ہے بھائیوں کو جو والد کو نہیں پہنچتی، اور بعض دفعہ اللہ نہ کرے اس کے غلط نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ ہماری بیویوں کو اور ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی اس قسم کی آپ تربیت کریں کہ کل آپ کسی کے گھر بیٹی کو بیاہ کے بھیجیں تو آپ کی نیک نامی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا قانون وہ لے کے جائیں، اور جب آپ بہو بنا کے کسی بیٹی کو لاتے ہیں تو اس خوشی کے ساتھ دیکھیں کہ کسی کی بیٹی جب آپ کے گھر میں آئی ہے تو ماشاءاللہ کتنی نیک ہے۔ ہماری بیٹی جائے تو ساس کو ماں سمجھے، ہماری بہو بن کے آئے کوئی تو وہ بھی ہمیں باپ اور ماں کا درجہ دے۔ یہ چیزیں اس وقت ہوں گی جب تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی، اور معاشرہ جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتا۔ اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہے، سوشیالوجی جنہوں نے پڑھی ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، پھر اپنے گھر کو، خاندان کو صحیح کرنا ہے، پھر محلہ آتا ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے دنیا تک آپ پھیل سکتے ہیں۔ مختلف پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں جو آپ کو لیکچرز لوگ دے رہے ہیں، لاکھوں میں کما کے لے کے جا رہے ہیں، ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس چھوٹی سی 5 منٹ کی ویڈیو تک بھی میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں تو کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیٹے جو ہیں وہ والدین کے شہنشاہ بھی ہوتے ہیں، ان کے جانشین بھی ہوتے ہیں۔ بیٹیاں ہمیشہ جلدی جنازوں پہ بھی پہنچ جاتی ہیں کیونکہ میرے ماں اور میرے باپ کا جنازہ ہے، لیکن وہی بیٹے مختلف نوکریوں، ملازمتوں اور مختلف شہروں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہوتے ہیں، اور آخر ایک دن آتا ہے کہ انہیں ماں اور باپ کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو ہر فیصلہ جو اولاد کے لیے کریں، ان کے مستقبل کے لیے کریں، سوچ سمجھ کے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
اور ہماری سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، ان کی خوشیاں دیکھنا ہمیں نصیب ہوں، اور نیک اولاد اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ انشاءاللہ بسم اللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا۔ خدا